شروع کرنے لگے سورہ توبہ ہے۔ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر جو آج ہم نے دیکھنی ہے، آیت نمبر 22 سے ہم نے شروع کرنا ہے، 23 سے شروع کرنا ہے، 23 سے۔ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم واولیاء ان استحبوا الكفر علی الایمان ومن يتولهم منكم فاولئک هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی۔ اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، مت بناؤ دوست اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو، ان استحبوا الکفر علی الایمان، کہ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت رکھیں، ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون، اور تم میں سے جو کوئی پھر ایسا کرے گا، یعنی ان سے دوستی رکھے گا، یتولہم یعنی جو ان سے دوستی رکھے گا، منکم تم میں سے، اپنے باپوں اور بھائیوں سے، ایسے باپوں اور بھائیوں سے جو کہ کفر سے محبت رکھتے ہیں ایمان کے مقابل میں، تو فرمایا فاولئک هم الظالمون، تو یہی ہیں وہ اصل میں جو کہ ظالم ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی اہم آیات یہاں پر جو ہے سورہ توبہ کا، ان آیات کا جو آغاز ہو رہا ہے۔ پیچھے جو مضمون ہم نے پڑھ کر آئے ہیں وہاں ہم دیکھ رہے تھے کہ اہل ایمان جو سچے ہوتے ہیں ان کی صفات کا ذکر جو ہے وہ ہم پچھلی آیات میں پڑھ کر آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی جہاں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ مساجد کے ساتھ ان کا تعلق، اور پھر اللہ اور یوم آخرت پر ایمان اور نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا دینا، اللہ سے ڈرنا، ٹھیک ہے، یہ ساری ان کی صفات تھی، اور انہی کو کہا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ اصل میں وہ ہیں کہ جو ہدایت یافتہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جو مضمون یعنی شروع ہو رہا ہے تو اب اس اعتبار سے وضاحت ہو رہی ہے، اس ساری چیز کی مزید وضاحت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں پسند کرتا کہ اہل ایمان کے ساتھ وہ لوگ بھی رلے ملے رہے، وہ لوگ بھی ان کے ساتھ گھلے ملے رہے جو ایمان کا دعویٰ تو رکھتے ہوں، لیکن دوسری طرف ان کا تعلقات اور ان کی دوستیاں وہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ بھی قائم ہیں۔ تو پھر اصل میں اللہ پر سچا ایمان رکھنے والے صرف وہی لوگ ہوا کرتے ہیں، جیسا کہ ہم پیچھے بھی پڑھ کر آئے ہیں، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اپنی جان اور مالوں سے، اور اللہ کے بالمقابل وہ کسی اور کو اپنا دوست اور معتمد نہیں بناتے۔ یعنی معتمد سے مراد ہے جس پر اعتماد کیا جائے، اپنے راز اس کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، اس کے ساتھ ان کی ولایت کا تعلق نہیں ہوتا۔ اب اس بات کو بہت یعنی واضح انداز میں کھول کر، تاکہ کسی کو کوئی اشتباہ نہ رہے، اس کو اس حد تک واضح کیا جا رہا ہے کہ خواہ وہ ان کے باپ ہوں، خواہ ان کے بھائی ہوں، یعنی وہ جو گاڑی ایک عصبیت ہوا کرتی ہے اور ایک گاڑا رشتہ ہوتا ہے، تو بسا اوقات ایک انسان کے دل میں اگر یہ خیال پیدا ہو جائے تو بھئی یہ تو میرا باپ ہے، یہ تو میرا بھائی ہے، کہیں جو ہے میں اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہوئے ایسا کچھ نہ کر دوں کہ جو قطع رحمی کے اندر آتا ہو، یا کچھ اس کے اندر اور معاملات ہوتے ہوں اور وہ ڈرے اس بات سے۔ تو یہاں وہ موضوع اور فلسفہ دین کے اعتبار سے اس بات کو جو ہے وہ واضح کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر تمہارے دلوں میں کوئی تذبذب اس اعتبار سے پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا، آپ اس کو ذرا اس معاشرے پہ اپلائی کر کے دیکھیں جہاں پر یہ آیات نازل ہو رہی، یعنی وہاں تو ہو یہ رہا ہے کہ اگر بیٹا ایمان لایا ہے ضروری نہیں ہے کہ باپ نے بھی ایمان لایا ہو، باپ ایمان لایا ہے ضروری نہیں ہے کہ بیٹا ایمان لایا ہو، ایک شخص ایمان لایا ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کے بھائی بھی ایمان لائے ہوں، یعنی بہت قریبی رشتہ داریاں تھیں نا، اس قسم کی رشتہ داریاں تھیں۔ تو اب صاف نظر بھی یہ آ رہا ہے کہ مکہ کے اوپر جب چڑھائی ہوا چاہے گی، یعنی فتح مکہ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں
تو وہاں تو پھر اپنے قریبی عزیزوں کے خلاف لڑنا ہوگا، اور اس صورت میں اپنے بھائیوں، باپوں کے، بیٹوں کے گلے کاٹنے ہوں گے. یہی مقصد ہے نا، یہی ہوگا نا ادھر، تو بالفعل یہی ہوگا. تو ظاہر ہے انسانی سطح پر یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں کو یہ اس مشکل امتحان لینا بھی مقصود تھا، اس بات کی وضاحت کے ساتھ کہ ان کی دوستیاں اصل میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہیں، یا یہ کہ دنیاوی منفعتیں جو ہے وہ ان کے آڑے آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو بہت دو دو ٹوک انداز میں گویا یہاں پر اس بات کو سمجھایا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے اس کی وضاحت ہو رہی ہے. تو بڑی اہم بات ہے، یعنی ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے جو آج بھی بسا اوقات ہمیں درپیش ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ چیز آپ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اہل ایمان کی محبت بہرحال اہل ایمان ہی کے ساتھ ہوا کرتی ہے، اور خاص طور پر جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے آگے پھر کوئی اور محبت نہیں ہے. اور اس حوالے سے بہت گاڑی اور بہت خوبصورت بلکہ کہہ لیجئے وہ آیت ہے جو کہ اب اگلی آ رہی ہے، جو کہ اس کو بالکل جو ہے وہ مزید واضح کرتے ہوئے ہمارے سامنے رکھ دے گی. آیت نمبر 24 ہے، فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ سے مراد یہاں پر آباء و اجداد اوپر کی طرف کے سارے آ جاتے ہیں، وہ ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، ٹھیک ہے، وہ اخوانکم اور تمہارے بھائی، بیٹے یا بیٹیاں اس میں دونوں شامل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے یعنی یہاں پر بلا تفریق غیر بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی شخص سمجھے کہ بیٹے کی بات ہے تو باپ بیٹیوں کی بات نہیں، ایسا نہیں، بلکہ سب شامل ہے. ٹھیک ہے، تو فرمایا وہ اخوانکم اور تمہارے جو بھائی ہیں، بہنیں اس میں شامل ہیں، انڈرسٹوڈ ہے. وہ ازواجکم اور تمہارے جو جوڑے ہیں، اسپاؤسز، یعنی بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی. وہ عشیرتکم اور تمہارے جو رشتہ دار ہیں. وہ اموال اقترفتموها اور وہ مال جو تم نے بہت محنت سے جو ہے وہ کمائے ہیں، بہت محنت لگی ہے تمہیں اس کو کمانے کے لیے. وہ تجارت تخشون کسادها اور وہ تجارت جس کی کساد مندی سے، جس کے لاس سے، جس کے جو ہے وہ خسارے سے تم خشیت رکھتے ہو، تم ڈرتے ہو، خوف رکھتے ہو. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ مساکن جن پر تم راضی ہو، بڑے اچھے لگتے ہیں، جو تمہیں بہت پسند ہیں، دل کو لبھانے والے تمہارے مساکن ہیں. احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ سب کچھ، یہ 8 محبتوں کا ذکر ہوا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، 5 ان میں سے وہ ہیں جو کہ آپ کہہ لیجئے جن کا تعلق انسان کی عصبیت کے ساتھ ہے، جن کا تعلق انسان کے جو ہے رشتوں کے ساتھ ہے، اور 3 وہ ہیں کہ جو اس کے برتنے کی جو ہے وہ دنیا میں جو ہے وہ چیزیں ہیں. اسی کو اقبال نے کہا تھا نا کہ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، ٹھیک ہے، بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ رشتہ و پیوند کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہے آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم. ٹھیک ہے، اور مال و دولت دنیا کے اعتبار سے جو یہاں پر وضاحت ہو رہی ہے وہ ہے تجارت کی کساد مندی کی، وہ ہے مالوں کے نقصان کی، وہ ہے مال جو محنت سے کمائے ہیں اس کی، اور اسی طرح سے وہ جو مکان ہے جس کے اندر انسان جو ہے وہ خوش رہتا ہے. تو کہا کہ یہ سب کچھ اگر احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ سب کچھ اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ تمہیں محبوب ہے، فتربصوا تو جو گویا جاؤ اور انتظار کرو. ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب تو خیر اس کا بہت ہی ترجمہ جو کرتے تھے وہ ظاہر ہے وہ ان کی قد کے حساب سے تھا، بس میں انہی کے قد کے حساب سے انہی کے الفاظ کو استعمال کر رہا ہوں. ظاہر ہے ہر شخص کا وہ قد نہیں ہوتا وہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے، لیکن ڈاکٹر صاحب تو فتربصوا کے حوالے سے گویا یہ سمجھانے کے لیے کہا کرتے تھے جاؤ دفع ہو جاؤ. ٹھیک ہے، یعنی اس قدر اس کے اندر بیزاری، اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قدر جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ ناراضگی کا سبب ہے یہ بات، کیونکہ اگلی بات آگے آ رہی ہے نا. تو کہا فتربصوا
گویا جاؤ دفع ہو جاؤ، گویا انتظار کرو کس چیز کا؟ حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا امر آ جائے اور فیصلہ آ جائے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے قوم فاسق کو ہدایت نہیں دیا کرتا. تو آپ یہ دیکھیے، یہ وہ لٹمس ٹیسٹ جس کو ہم فزکس میں کہتے ہیں نا، یا فزکس میں نہیں بایولوجی میں ہوتا تھا غالباً، لٹمس ٹیسٹ، کہ آپ جو ہے وہ جس کے ذریعے سے جو ہے وہ پتا کرتے ہیں کہ کیا ہے صورتحال. تو یہ وہ لٹمس ٹیسٹ ہے ایمان کا، جس کے نہیں تحت ہر شخص، جی، جس کے تحت ہر شخص جو ہے وہ اپنا جائزہ لے سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہاں جس طرح سے چیزوں کو گنا گیا ہے اس اعتبار سے ہر شخص اپنا جائزہ جو ہے وہ لے سکتا ہے. اور دیکھیے، یعنی یہاں پر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے سامنے بالکل دو متضاد قسم کے مطالبے آ جائیں. یعنی ایک مطالبہ وہ آ رہا ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور ایک مطالبہ آپ کے آباء و اجداد کا آ رہا ہے، ایک مطالبہ آپ کے جو ہے وہ بھائیوں بہنوں کا آ رہا ہے، ایک مطالبہ جو ہے وہ آپ کی اولاد کا آ رہا ہے، ایک مطالبہ جو ہے وہ آپ کی ازواج کا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، بیوی یا شوہر. ٹھیک ہے، یا ایک مطالبہ جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے رشتہ داروں کا آ رہا ہے. ظاہر یہ بہت کلوز سرکل ہے، یعنی اس سے باہر تو یہ ویسے ہی انڈرسٹوڈ ہے نا، یہ تو سب سے قریبی ہیں جن سے سب سے زیادہ محبت ایک انسان کو ہو سکتی. یا یہ مطالبہ ایک انسان کا جو ہے وہ اس کی اس تجارت کی طرف سے آ رہا ہے جو کہ پروفیٹیبل بزنس ہے. یعنی دیکھیں، کساد مندی کا نقصان کا ڈر کس کو ہوتا ہے؟ اسی کو ہوتا ہے نا جو کہ پروفٹ میں چل رہا ہوتا ہے. جو پروفٹ میں نہیں چل رہا اس کو نقصان کا ڈر تو نہیں ہے نا اس درجے کا. ٹھیک ہے، ہوگا کہ وہ ظاہر ضائع نہ ہو جائے، میری محنت نہ ضائع ہو جائے، لیکن ایک وہ ہے کہ جو بالکل پروفیٹیبل بزنس. کھجوروں کا باغ ہے تو کھجوریں پکی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، آج کے دور کے اعتبار سے بات کیا جائے تو کوئی جو ہے وہ کیش اینڈ کیری ہے، جو بھی بزنس ہے وہ فلرش کر رہا ہے. اسی طرح مال ظاہر ہے محنت سے کمایا جاتا ہے، اور انسان کو یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ یہ مال کہیں مجھ سے چھن نہ جائے. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا. ظاہر ہے انسان کو جو محبوب ترین چیزوں میں شمار جس چیز کا ایک اور ہوتا ہے وہ اس کے گھر بھی ہوا کرتے ہیں. پوری زندگی محنت کر 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 کے دیکھیں، انسان اپنی ساری جمع پونجی اگر ایک وقت میں کسی کو موقع میسر آتا ہے تو گھر بنانے میں صرف کر دیتا ہے. اب یہ ساری چیزیں ایک طرف کھڑی کرتے ہوئے گویا اس بات کو کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ دو متضاد مطالبے آ جائیں کہ ایک وقت میں اللہ اور اس کے رسول کا تقاضا آپ کے سامنے آ جائے، وہ جہاد فی سبیل اللہ کی پکار آپ کے سامنے ہے اور آپ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں، آپ اس کو ترجیح نہیں دے رہے اور آپ جو ہے وہ دوسری شے کو ترجیح دے رہے ہیں، تو پھر آپ کا جو دعوی ایمان ہے یہ معتبر نہیں ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر رہا ہوں، یہ صرف اور صرف میرا جھوٹ ہے، اس کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے. تو ہر شخص اپنی روز مرہ کی زندگی میں اپنے ایمان اور اپنی محبت کو گویا ٹیسٹ کر سکتا ہے کہ جب اس کے سامنے یہ تقاضے آتے ہیں تو اس کا رویہ کیا ہوتا. بھئی اذان ہوئی ہے تو آپ جو ہے وہ اللہ کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں اس وقت، یا آپ نے کسی اور تقاضے کو جو ہے وہ مقدم کر دیا. ٹھیک ہے، گرمی تھی، روزہ ہے، نفس کہتا ہے کہ بھائی بڑی مشکل ہے، لیکن آپ رکھ رہے ہیں. آپ کو مال دیا تھا اللہ تعالیٰ نے جس کے ذریعے سے حج ہوا کرتا تھا، لیکن آپ جو ہے وہ 10 چیزیں اور کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیٹیوں کی ہاتھ پیلے کرنے ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. آپ کے سامنے تقاضا آ گیا کہ اب آپ اپنا تن من دھن لگائیں، اپنا مال لگائیں اللہ کے دین کے لیے جو کہ مغلوب ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں بھائی مجھے تو جاب سے ٹائم نہیں ملتا، میں تو جی ایک چھٹی کروں گا تو آپ کو پتا ہے نا وہ تو پھر میری تجارت کا جو نقصان ہوگا. اور گھر کی ٹھنڈی ہوائیں کس کو بری لگتی ہیں؟ ٹھیک ہے، اور گھر کا امن کس کو برا لگتا ہے؟ لیکن اگر ایک انسان ان مرغوبات
جو کہ نفس کے ہی اصل میں مرغوبات ہیں، اسی میں الجھ کر رہ گیا اور اس نے اپنی آخرت کی فکر نہ کی، تو پھر ایسے لوگوں کا انجام بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ اور یہاں پر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے فتوے کے مطابق وہ فاسق ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو جانچ لینا چاہیے۔ ظاہر ہے یہ اس سے مراد میں آپ کو یا آپ مجھے تو فاسق نہیں کہیں گے، لیکن ہم اپنا چہرہ اس آئینے میں دیکھیں کہ ہم کہیں فاسق تو نہیں ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں جس کے اندر ایمان ہوتا ہے اسی کو فسق کا ڈر بھی ہوتا ہے، اور جس کے اندر ایمان نہیں ہوتا اس کو ڈر بھی نہیں ہوتا۔ تو گویا اس اعتبار سے یہ ساری چیزیں انٹر لنکڈ ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس کے تحت ایک انسان کو اب اپنے جو ہے وہ دیکھنا چاہیے، کیا اس کی روز مرہ کی زندگی میں سے لے کر جب حالات آتے ہیں، جب دین کے تقاضے آتے ہیں جو کہ ہوتے ہیں، ہر وقت ہوتے ہیں، تو کس چیز کو ترجیح دیتا ہے؟ پرائیورٹی کس چیز کی ہے؟ کیا اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی اس کی زندگی کے اندر پرائیورٹی ہے؟ یا جس طرح عام لوگ زندگی گزارتے ہوئے بس ایک کولہو کے بیل کی طرح 24 گھنٹے میری بیوی، میرے بچے، میرے رشتہ دار، میرا بزنس، میری نوکری، میرا گھر، بس اسی کے گرد اگر وہ گھوم رہا ہے تو یہ سارے بت ہیں جس کو اسلام توڑتا ہے اس بنیاد پہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو اور اس کے تحت جہاد کرو۔ سورہ صف پڑھی تھی نا ہم نے، تو وہاں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اب آپ ذرا اندازہ لگا ہی لیجئے کہ یہ جب بنیان مرصوص کی بات ہوئی ہے تو آج ہم نے ایک آپریشن کا نام بھی وہ رکھا، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ہم دوسری طرف ڈی ایچ اے بنا کے بیٹھے ہیں اور یہ سارے کام کرتے ہو اور مرغوبات نفس سے ہمارا چھٹکارا نہ ہوتا ہو اور اللہ اور اس کے دین کا تقاضا ہوتا ہو اور ہم اس کو پورا نہ کرتے ہوں، تو پھر یہ بہت بڑا سوالیہ نشان۔ پھر گویا ہمیں اپنے آپ کو یہاں پہ بھی اچھا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم نے بنیان مرصوص والی اصطلاح استعمال کی، اللہ نے ہمیں کامیابی دی، الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے، لیکن یہ ان آزمائشوں کو کے اندر ہم کامیاب نہ ہو رہے ہوں اور وہ چیز ہمیں مل جائے تو یہ خود بہت بڑی آزمائش ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش۔ تو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے پھر اس انجام سے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو فاسق قرار دیتا ہے اور کہتا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ، یعنی سخت دھمکی ہے اس کے اندر، یعنی مکذبین کا جو کہ یہ جو ان چیزوں کو پرائرٹی دیتے ہیں، فرمایا کہ فَتَرَبَّصُوا، جاؤ انتظار کرو، حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا آ جائے، موت آ جائے تمہیں۔ ایک فیصلہ یہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا فیصلہ یہ ہو سکتا ہے کہ عذاب آ جائے اللہ کا۔ عذاب کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں نا، پچھلی قوموں پر جس طرح عذاب آیا وہ بھی عذاب تھا، لیکن آج جو شدید مہنگائی ہے، آج جو شدید ایکسٹریم ویدرز ہیں، آج جو اور بے شمار ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جس پر انسان ذرا غور کرے، وہ انسان کو ڈرنا چاہیے۔ اور فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، تو ایسے وہ جو فاسق لوگ ہوا کرتے ہیں جو اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت کے علاوہ باقی چیزوں کو ترجیح دیے بیٹھے ہوں، تو نام بے شک ان کا عبداللہ ہو، نام بے شک ان کا عبد الرحمن ہو، نام رکھنے کو بے شک انہوں نے محمد رکھ لیا ہو، وہ ہیں فاسق کے فاسق۔ ٹھیک ہے نا؟ آج بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنے ناموں کے آگے محمد بھی لگا دیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن اللہ ایسے لوگوں کو فاسق قرار دے اور کہتا ہے واللہ، اور یعنی مشرکین کی بابت جیسے پیچھے فرمایا تھا نا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو یہاں فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، صرف فاسق اور ناہنجار لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اہل کفر کو اپنا دوست بناتے ہیں، ان کو معتمد بناتے ہیں، وہ دعوے کرتے رہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی بتائے ہوئے احکامات کے علاوہ چیزوں کو پرائورٹی پہ رکھتے ہیں، یہ وہ سارے لوگ ہیں کہ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ فاسق ہیں۔ بہت اہم آیت ہے، بہت ہی اہم آیت ہے، اور گویا یہ ایک ترازو ہے جس میں جو ہے وہ آپ ہر وقت ایک طرف کی اپنے اگر ایمان کو رکھیں
اور دوسری طرف یہ جو ہے وہ 8 محبتوں کو رکھیں اور دیکھیں کہ پلڑا کس طرف جھک رہا ہے. اگر اللہ اور اس کے رسول کی طرف اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جھکتا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کو جھکائے رکھیں اس طرف. اور اگر خدا نہ خواستہ آج کے دن تک وہ دوسری طرف جھک رہا تھا تو اس آیت کو پڑھ لیا، اپنے آپ کو درست کرنے کی فکر کریں، کوشش کریں، اپنے دلوں سے محبتوں کو اس درجے پر لے کر آئیں جتنی محبت درکار ہے. اللہ نے کہیں منع نہیں کیا، بلکہ مطلوب ہے اپنے آباء و اجداد سے محبت کرنا، مطلوب ہے اپنے اولاد سے محبت کرنا، مطلوب ہے اپنی جو ہے وہ بہن بھائیوں سے محبت کرنا، مطلوب ہے کہ شوہر بیوی اور بیوی شوہر سے محبت کرے. یہ چیزیں تو ہمیں بڑی یاد رہتی ہیں، شوہر اور بیوی کی محبت تو ہمیں بہت یاد رہتی. مطلوب ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ رشتہ داروں سے محبت کرے. پھر یہ بھی ایک انسان کے دل میں ہو سکتا ہے، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ وہ مال سے ایک درجے میں محبت ہوتی ہے اس کو، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ تجارت کر رہا ہے تو اس سے محبت ہو، وہ محبت میں کام کر رہا ہے اس کا، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ مکان کی محبت بھی اس کے دل میں ہو. لیکن یاد رکھیں کہ یہ محبتیں تابع ہونی چاہیے اللہ، اس کے رسول کی اور جہاد فی سبیل اللہ کی. جہاں کہیں بھی یہ مقابلے پہ آئیں گی، پلڑا ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ والا جو ہے وہ غالب رہنا چاہیے. اگر یہ نہیں ہے تو یہ ساری کی ساری مصیبتیں، یہ سارا کا سارا جو ہے وہ چیز ہے جو کہ ایک انسان کو فسق تک پہنچاتی ہے اور اللہ کے اس فیصلے یعنی اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے. تو بڑی اہم آیت ہے، بڑی اہم آیت ہے جس کے حوالے سے آج ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ہر وقت ضرورت ہے. تو یہ ہے کہ جس کو آج ہم نے مکمل کیا. جی یہیں تک آج ہم رکیں گے، تو کوئی سوال اس حوالے سے تو آپ کر لیجیے. جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 25 سورہ توبہ اس سے آغاز کر رہے ہیں. نحمد ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ. مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں، اللہ نے تمہاری مدد کی ہے فی مواطن کثیرہ، بہت سے جو ہے وہ کثیر مواقع پر. وَيَوْمَ حُنَيْن، اور خاص طور پر حنین کے دن. اذ اعجبتکم کثرتکم، جبکہ تم کو اپنی کثرت پر جو ہے وہ ناز ہو گیا تھا. فلم تغن عنکم شیئا، تو وہ کثرت تمہارے کچھ بھی کام نہ آ سکی. وضاقت علیکم الارض، اور زمین جو ہے وہ تم پر تنگ ہو گئی. بما رحبت، باوجود اپنی فراخی کے. ثم ولیتم مدبرین، اور پھر تم پیٹھ موڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے، جب ہم نے اس کی تمہید پڑھی تھی اس سورہ مبارکہ کی، سورہ توبہ کی، تو وہاں پر ہم نے اس کی وضاحت پڑھی تھی کہ یہاں پر جو خطبات ہیں وہ مختلف اوقات کے ہیں. جیسے کہ ابھی ہم نے پیچھے جو پڑھ کر آئے ہیں وہ خاص طور پر جو ہے مسلمانوں پر جو ہے انعامات ہو رہے ہیں، اور وہ ساری صورتحال جس کا ذکر ابھی ہم پڑھ کر آئے ہیں نا، یعنی انہی انعامات کے تذکرے میں جہاد کی ترغیب بھی ہے، کفار سے دوستی نہ کرنے کی تلقین بھی ہے، یا اس کی وضاحت بھی ہے، یا اس کا حکم ہے اللہ کا اصل میں تو. اور دنیا کی ہر چیز پر اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی ترجیح کے اعتبار سے کل ہم نے آیت نمبر 24 بھی جیسے دیکھی تھی. تو یہاں مزید کچھ انعامات کا ذکر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور بہت سے مواقع اور بھی تھے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ظاہر مسلمانوں کو جو ہے وہ مختلف جگہوں پر اپنی نصرت سے نوازا تھا، جس میں بدر بھی ہے، جس میں احد بھی ہے، جس میں ہر موقع پر ہمیں جو ہے وہ اس کی چیزیں نظر آتی ہیں. تو
یہاں اب خاص طور پر آپ دیکھیں کہ یہ جو پہلا رکوع تھا اور پھر چوتھا اور پانچویں رکوع پر اب یہ جو خطاب یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہ سن 9 ہجری میں یہ آیات نازل ہوئی، ٹھیک ہے، سن 9 ہجری میں، یعنی یہ جو ہے فتح مکہ کے بعد کی صورتحال ہے، یہ تبوک کی صورتحال ہے، سن 9 ہجری، اس کے ارد گرد کا وقت، جبکہ حنین اس سے قبل ہو چکا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ فرمایا کہ مسلمانوں، ہم نے تمہاری بہت سے مواقع پر مدد کی ہے، جس میں حنین بھی تھا، ٹھیک ہے، اور حنین کا خاص طور پر ذکر ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے سیرت پڑھی تھی تو سیرت میں ہم نے تفصیلاً اس کو دیکھا تھا، ٹھیک ہے، اور اگر ہم مختصر انداز میں دیکھنا چاہیں تو حنین جو تھا وہ اس میں اصل میں تو یہ طائف کے ہی وہ لوگ تھے کہ جن کے خلاف جو ہے مسلمان برسر پیکار آئے۔ یہ وہ پہلا موقع تھا جس میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس غزوہ کے اندر شامل تھی، 12,000 کے قریب مسلمانوں کا جو ہے وہ لشکر تھا، ٹھیک ہے، یعنی 10,000 تو وہی تھے جو کہ فتح مکہ کے وقت مسلمانوں کے ساتھ تھے، اور 2,000 مزید بھی تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یعنی یہ وہ لوگ تھے جو مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوئے۔ پھر یہ جو اب مسلمانوں کا لشکر ہے، اس میں اکثریت ان یعنی 9 مسلموں کی بھی تھی جو کہ فتح مکہ کے بعد ظاہر ایمان لائے، ٹھیک۔ اور اس میں اب اس طرح سے آپ دیکھیے کہ مختلف، یعنی اب ہر ایک کا ایمان ایک جیسا تو نہیں ہے نا، یعنی کہاں وہ ابو بکر و عمر جیسا ایمان، اور کہاں جو ہے وہ ابھی ایک شخص جو ہے وہ ابھی ایمان لایا، اور جس کے دعوی ایمان پر سورہ حجرات میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم یہ کہو، وَإِذْ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا، یعنی وہاں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ بھئی ابھی تو ایمان تم نے گین کرنا ہے، ٹھیک ہے، اصل بات کیا ہے، ابھی تو تم نے اسلام لائے ہو۔ تو اب ذرا آپ اس کیفیت کو ملاحظہ کیجئے کہ یہ جو 12,000 کا لشکر ہے، اس میں ہر طرح کے لوگ شامل ہیں۔ یہ جو لشکر کشی ہوئی ہے، یہ حوازن اور ثقیف کے وہ قبائل ہیں طائف کے، ٹھیک ہے، جو اس کے ارد گرد کے جو آباد تھے۔ یاد ہوگا آپ کو کہ بحیثیت ایک شخص واحد کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے سخت آزمائش تھی، وہ طائف ہی کی، ٹھیک ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھی نازل کر دیا تھا، اتار دیا تھا، جس نے آ کر کہا تھا کہ ملک الجبل کو جو ہے وہ، یعنی جبرائیل نے کہا کہ ملک الجبل جو ہے وہ میرے ہمراہ ہیں، اور آپ کہیں تو ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ ان میں سے کچھ لوگ ہدایت پا جائیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ حنین کے اندر بہرحال یہ صورتحال پھر نظر آتی ہے، مسلمان جو ہے وہ اس وقت بہت بڑی تعداد میں تھے، اور پھر یہ کہ کچھ کے دلوں میں یہ پھر خیال پیدا ہوا کہ جہاں بدر میں ہم تھوڑے سے تھے، بدر سے مراد ہے یا پیچھے کی جنگیں اٹھا کر دیکھیں نا، تو مسلمانوں کی تعداد یہ تو کبھی بھی نہیں رہی تھی۔ سو دس از دا فرسٹ ٹائم کہ اتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ ہوا ہے ایسا۔ تو اس میں ظاہر ہے اس میں وہ لوگ بھی تھے جو ماہر تیر انداز تھے اور فن حرب جانتے تھے، اور یہ ساری صورتحال، تو وہاں اس صورت میں جو ہے وہ یعنی ابتدان جب یہ تھوڑا سا بھی خیال پیدا ہوا تو اللہ نے مسلمانوں کی آزمائش پھر اس طرح سے کی کہ ابتدان مسلمانوں پر بڑی تیز، یعنی وہ اونچائی پر موجود تھے یہ حوازن اور ثقیف کے قبائل، تو انہوں نے باقاعدہ جو ہے حنین کے موقع پر، یعنی حنین جو ہے وہ اس میں یعنی مسلمان نشیب میں تھے، اور وہاں سے جو ہے وہ پھر سے ہی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے تیر اندازی کی، اور جس کا نتیجہ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ 12,000 کا لشکر جو ہے وہ تتر بتر ہو گیا۔ یہ وہ صورتحال ہوئی، یعنی بعض روایات میں تو یہاں تک آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 30 یا 40 بندے جو ہے وہ صرف رہ گئے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی مختلف باتیں پائی جاتی ہیں، تو یہ وہ صورتحال ہے، یہی وہ موقع ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہی اس عہد کے وقت میں، یعنی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پکارنے کو کہا ہے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ میری آواز بڑی بلند تھی، اونچی تھی، آپ کی ٹون جو تھی حضرت عباس کی، تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے حکم دیا کہ عباس کیکر کے درخت والوں کو آواز دو۔ ابھی کیکر کا درخت کیا ہے؟ یہ وہ اصل میں اشارہ ہے وہ بیت رضوان، یہ مسلم، صحیح مسلم کی روایت میں اس طرح سے ہے، ٹھیک ہے نا، کہ کیکر کے درخت والوں کو آواز دو۔ تو کہتے ہیں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول کے چچا ہیں، آپ جانتے ہیں کیا آپ، انہوں نے جو ہے وہ پکارا کہ کیکر یعنی بیت رضوان کرنے والے کہاں ہیں؟ تو اللہ کی قسم ان لوگوں نے جب میری آواز سنی
تو وہ ہم حاضر ہیں یعنی لبیک لبیک کہتے ہوئے اس طرح دوڑے جس طرح گائے اپنے بچے کی طرف دوڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ابتدان ٹھیک ہے وہ ہوا اس طرح سے بھگدڑ مچی، ٹھیک ہے، لیکن فوراً ہی رجوع بھی ہوا۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر پکڑے اور دشمنوں کی طرف پھینکے، اور ساتھ ہی رسول نے فرمایا محمد کے رب کی قسم وہ شکست کھا گئے۔ اور یہ وہ وقت ہے کہ جب مسلمان جم گئے، اور پھر یہ کہ فرشتے نازل ہوئے۔ اگلی آیت میں اب آ جائے گی اس کی مزید باتیں، ٹھیک ہے؟ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ یہ وہ حنین کا دن ہے کہ جس کو جو ہے وہ یاد کرایا جا رہا ہے، کہ جس وقت جو ہے وہ مسلمانوں کو یہ ظاہر ہے کہ ایک سب کو نہیں، ان میں سے کچھ کو جو ہے وہ اس کی صورتحال کا سامنا ہوا، اور اس پر اللہ کی طرف سے گویا یہ آزمائش آئی، لیکن بہت ہی جلد جو ہے وہ ریلائز ہوئی ہے سچویشن، اور اس میں جو ہے وہ مسلمانوں نے رجوع کیا۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کثرت پر جو تمہیں آیا وہ تمہارے کچھ کام نہ آیا، اور زمین اپنی فراخی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، اور تم پیٹھ پھیر کر جو ہے وہ لوٹ گئے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کی وضاحت ہو رہی ہے اس بات کی جو غزوہ حنین میں پیش آئی۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، اور پھر اللہ نے نازل فرمائی اپنی طرف سے سکینت یعنی تسکین، علی رسولہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وعلی المؤمنین اور اہل ایمان کی طرف، وانزل جنودا لم تروہا اور نازل کیے وہ لشکر لم تروہا جنہیں تم نے نہیں دیکھا۔ ظاہر ہے کس کو نہیں دیکھا؟ فرشتے ہیں، فرشتوں کا ذکر ہو رہا ہے، جو کہ اس موقع پر بھی یعنی اللہ تعالیٰ نے پیچھے مواطن کثیرہ کے اعتبار سے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، تو اس میں حنین کا ذکر بھی کیا کہ اگرچہ کہ حنین کے اندر اچھا، اب یہ دیکھیں یہ بڑی اللہ کی حکمت ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حنین کے اس پہلو کو جو کہ خرابی کا باعث ہو سکتا تھا، اور آنے والی یعنی آج ہمارے لیے جو ہدایت کی صورتحال ہو سکتی ہے، اس میں وہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر تھا۔ یعنی آج آپ دیکھیں نا، آج اگر ایک مسلمان آج جو ہے وہ ہمیں یہ غرہ چڑھ جائے، جیسے ابھی ہم نے ریسنٹ جو ہمارا ایکسپیرینس ہوا انڈیا کے ساتھ، تو آج جو ہے وہ ہمیں اپنی ٹیکنالوجی پہ ناز ہو جائے، اور ہم سمجھیں کہ اب تو ہم بڑے پیس مار خان ہو گئے ہیں، اور اب جو ہے وہ پوری دنیا جو ہے ہمارے پاؤں تلے ہے، تو یہ وہ رویہ نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عز، اللہ کے ساتھ تعلق، یہ چیزیں جو ہے وہ درکار ہوا کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب ایسا ہوتا ہے جیسے کہ حنین میں ہوا، کیونکہ اس میں اللہ کی آزمائش بھی آ جایا کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور ان کے اندر سے گندگیوں کو دور کرتا ہے، رجز جو ہوتا ہے، گندگیاں جو ہوتی ہیں، جو باطنی گندگیاں ہوتی ہیں، وہ دور کرتا ہے۔ باطنی گندگی اس صورت میں کیا ہے؟ ایک انسان اپنی کثرت پر، اپنی ٹیکنالوجی پر، اپنی مادی آپ کہہ لیجیے کہ برتری پر، یا اس طرح کی چیزوں پر، یا اپنی ٹیکنیک پر، یا ان چیزوں کے اوپر جو ہے اس کا معاملہ، یہ رجز ہے۔ اس صورت میں کہ انسان اس کا شکر ادا نہ کرے، اس صورت میں کہ وہ یہ بھول جائے کہ اصل میں یہ ٹیکنالوجی، یہ تدبیر، یہ جو ریسورسز، یہ سارا کچھ یہ بروئے کار نہیں آ سکتے تھے اگر اللہ کا اذن شامل نہ ہوتا، اگر اللہ ہی مدد نہ کرتا تو یہ کام۔ آپ دیکھیں نا، کنٹراسٹ پہ رکھ کے دیکھیں، بدر ہے، بدر میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کچھ بھی نہیں ہے، مسلمان نہتے ہیں، بس جو ہے وہ ہے، لیکن اعتماد اللہ پر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے سورہ انفال پڑھی تھی، تو اس کے شروع میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو صفات اہل ایمان کی بیان کی ہیں، اس میں یہ بھی ہے وَعَلَى وہ اللہ پر وہ لوگ جو ہے وہ توکل کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ تو بندہ مومن کا جو توکل ہوتا ہے وہ ہمیشہ اللہ پر ہوتا ہے۔ وہی جس کو ہم نے ایک شعر کی صورت میں بھی سمجھا تھا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ والی صورتحال ہوتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس مسلمان اگر جو ہے وہ ان چیزوں پر توکل کر لے گا تو پھر اللہ کی طرف سے ایسی آزمائشیں بھی آ جایا کرتی، ٹھیک ہے؟ تو یعنی اس میں اچھا پھر کرنا کیا ہوگا اس صورت میں، وہ بھی ہمیں یہاں نظر آ جاتا ہے، وہی جو صحابہ کرام نے کیا، فوراً رجوع کیا، فوراً لبیک لبیک کہتے ہوئے اللہ اور اس کی رسول کی پکار کی طرف جو لپک پڑے، اور اللہ پر توکل کیا، یعنی اسی کی طرف لوٹے نا، تو یہی توبہ ہوتی ہے، یہی اللہ کی طرف لوٹنا ہوتا ہے۔
تو یہی آج ہمیں بھی سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے، تو اس میں بہت سے حکمت کے پہلے ہیں۔ اور فرمایا وانزل جنود لم تروا، اور ہم نے نازل کیے وہ لشکر جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے، وہ فرشتے ہیں جو کہ قطار اندر قطار جو ہے وہ اس وقت بھی جو ہے وہ اترے ہیں حنین کے وقت۔ وعذب الذین کفروا، اور عذاب دیا کافروں کو، وذالک جزاء الکافرین، کی یہی ہے وہ جزا یقیناً اس کی، کفار کی۔ یعنی کفار کا مقدر اللہ تعالیٰ نے الٹیمیٹلی دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ذلت اور رسوائی ہی رکھا ہے، لیکن اس کی صورت کیسے ہوگی؟ وہ ہے کہ جب مسلمان اپنے ایمان کی صحیح حالت پر آ کر کھڑے ہوں گے، وگرنہ وہی کفار جو ہے وہ مسلمانوں کی آزمائش بن جاتے ہیں، جیسے آج پوری دنیا میں بنے ہوئے ہیں۔ تو اگر اس آزمائش سے نکلنا ہے، آج ایران کو اس آزمائش سے نکلنا ہے، آج ہمیں اس آزمائش سے نکلنا ہے، تو پوری دنیا جو بھی کر رہی ہو، ہمارا توکل اور ہمارا بھروسہ اور ہمارا سارا کا سارا معاملہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اگر یہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے کہ اللہ کی مدد بھی آتی ہے، سارا کچھ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کی مدد پھر بہت مختلف طریقوں سے آتی ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کے ایمان کو سامنے رکھتے ہوئے میں بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہاں پر غزہ پہ جیسے ظلم ہو رہا ہے تو اللہ کی طرف سے ظاہر ہے مدد تو غزہ کے لیے بھی ہے نا، یعنی اس اعتبار سے وہ کل کی غالباً وہ جو صورتحال چل رہی تھی کہ وہ آئرن ڈوم جو ہے وہ اسرائیل کا، وہ جو ہے وہ کوئی خود ہی اس کے اندر ایک سچویشن ایسی بھی کریٹ ہوئی ہے کہ اپنے ہی میزائل جو کہ مارک کر رہے تھے اصل میں ایران کے میزائلوں کو، وہ خود اپنی طرف ہی ڈائیورٹ ہو کے گرنا شروع ہو گئے۔ تو یہ کس نے، یہ مدد ہے اللہ کی، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم یہ گفتگو نہیں کر رہے کہ ایرانیوں کا یا ہمارا یا فلانے کا توکل، یہ تو ظاہر اللہ جانتا ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا، اس کا فیصلہ تو ہم دنیا میں نہیں کر سکتے۔ ہمیں اپنی طرف دیکھنا ہے کہ ہم واقعی اللہ پر توکل کرنے والے ہیں، باقی ایک اللہ کی مدد جو ہے وہ آتی ہے۔ اور یہ بات تو مانے کہ کم سے کم اتنی بات تو ماننی چاہیے کہ غزہ والوں نے جس طرح سے استقامت دکھائی ہے اور اللہ کے لیے جو ہے وہ گویا شہادتوں کو قبول کیا ہے، تو اس کی کوئی بھی سبیل ہو، اللہ نے بہرحال ان کی مدد کی، ٹھیک ہے۔ اور بالآخر رسوائی جو ہے وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، چاہے وہ امریکہ کی صورت میں ہو، چاہے وہ نیٹو کی صورت میں ہو، چاہے وہ اسرائیل کی صورت میں ہو، جس مرضی صورت میں ہو، وہ ذلیل و رسوا ہو کر رہیں گے، اور اللہ کی سکینت نازل ہوگی اپنے رسول پر جیسے اس وقت ہوئی تھی، اور مومنین پر، تو مومنین تو آج بھی ہیں، رسول تو ظاہر ہے اس طرح موجود نہیں، لیکن اہل ایمان آج بھی ہیں۔ تو اگر وہ اللہ پر بھروسہ کریں اور توکل کریں اور اپنا قبلہ درست کرنے اور جو قرآن نے ان کو سمجھایا اور بتایا اس پر عمل کریں، اللہ کے احکامات کو پورا کریں، تو پھر جو ہے وہ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا والی صورتحال بھی جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے، اور ہوتا ہے ایسا۔ اور عذاب الہی جو ہے وہ کفار پر برستا ہے، اور اصل میں برستا ہی رہے گا۔ ٹھیک ہے، آزمائش کے لیے کسی وقت آپ کو لگے گا کہ ان کو جو ہے وہ گویا دنیا میں کوئی جو ہے وہ ایک اپر ہینڈ حاصل ہو گیا، لیکن اصل میں وہ اپر ہینڈ نہیں ہوتا، وہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے، اور وہ بھی ایک خطرناک ہی مسئلہ ہوتا ہے، اور آخرت میں تو بہرحال وہ جو ہے برے انجام کی طرف ساری چیزیں کی جا رہی ہی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے؟ جی سر۔ جی سر۔ جی، فرمایا ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی ما یشاء، اور پھر اس کے بعد اللہ توبہ کی توفیق دے گا جس کو چاہے گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی غزوہ حنین میں، یعنی آپ دیکھیں کہ 20 روز یہ معاملہ جو ہے وہ ہوا ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے جو توبہ کی صورتحال پیدا ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ان لوگوں کے لیے، کن کے لیے؟ وہی جو حوازن اور ثقیف تھے، وہی ہیں جو کہ پھر جنہوں نے ایمان کو قبول کر لیا ہے، یہی توبہ ہے نا ان کی۔ اور یہ وہ موقع ہے کہ جس میں جو ہے وہ کثیر تعداد میں جو وہ لوگ ہیں وہ انہوں نے ایمان لائے، ٹھیک۔ یہاں تک کہ پھر ہم نے وہ تفصیل، اب اس میں نہیں جائیں گے، بہت سارے قیدی بھی جو ہے وہ بنا دیے گئے تھے، لیکن ان سب کو جو ہے وہ آزاد بھی کر دیا تھا کہ وہ ایمان لائے، اور یہ ساری صورتحال جو ہے وہ ہوئی۔
وہ حلیمہ سعدیہ بھی جو ہے وہ انہی میں سے تھی نا، آپ جانتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ جو نہیں، حلیمہ سعدیہ نہیں، یہ وہ تو فرق ہے. ہاں ٹھیک ہے، وہ صحیح. یہ جو یعنی ایز این انفارمیشن آپ کو پتا ہونا چاہیے، یہ جو حلیمہ سعدیہ ہی ہیں، یہ جو رضائی ماں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، تو یہ انہی میں سے تھی. بہرحال اس وقت تو یہ حیات نہیں تھی، یہ تو ایک پرانی بات. تو بہرحال یہ وہ ہے کہ جو اللہ نے جو ہے وہ توبہ کی توفیق بھی دی، جسے چاہتا ہے وہ اللہ توفیق دیتا ہے. کہاں ایک طرف جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ فزیکل ٹارچر کی بدترین مثال جو ہے وہ طائف کی طرف سے آتی ہے، اور کہاں وہ سارے لوگ جو ہے وہ پھر ایمان قبول کرتے ہیں، اور گویا اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق جو ہے وہ بخشتا ہے. اور واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. اس میں ایک کال نوٹ کر لیجئے، جس کو بھٹوی صاحب اپنی تفسیر قرآن الکریم کے اندر لے کر آئے ہیں. وہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اسٹوڈنٹ ہیں امام تیمیہ کے. ٹھیک ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عرب کے غزوات کا آغاز بدر سے اور خاتمہ حنین سے کیا. تو اسی لیے یہاں دونوں کو یکے بعد دیگرے ملا کر ذکر کیا، اور ان دونوں کے درمیان ہم جانتے ہیں 7 سال کا فاصلہ ہے. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اللہ کے لیے جو ہے وہ پھر کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے اہل ایمان، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، سوائے اس کے نہیں مگر یہ کہ مشرک جو ہے وہ نجس ہے، ناپاک ہیں. فلا یقرب فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، تو اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں. کون سے سال کے بعد؟ یعنی سن 9 کے حج کے بعد. یہاں تک تو آپ دیکھیں اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں وہ الٹیمیٹم آ گیا کہ اب 4 مہینے کا جو ہے وہ وقت ہے کہ جس کے اندر جو ہے ایمان قبول کرو، ورنہ یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ پھر جہاں کہیں پائے جاؤ گے وہاں قتل کر دیا جائے گا. معاہدوں والے کے اپنے معاملات ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ اب عمومی بات سمجھا دی گئی کہ یہ جو نجس ہیں ان کو اب مسجد حرام میں داخلہ گویا ان کے اوپر بند کیا جاتا ہے. وَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تمہیں فقر کا اندیشہ ہو، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو ان قریب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو ہے وہ تمہیں غنی کر دے گا. ان اللہ علیم الحکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے، حکمت والا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ حکم آ گیا کہ آئندہ کوئی مشرک حج کے لیے جو ہے وہ نہیں آ سکے گا، اور کسی مشرک کو بیت اللہ یا مسجد حرام کے قریب آنے کی اجازت نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ حرمین میں مشرکین کا داخلہ ممنوع ہے، آج بھی ایسے ہی. ٹھیک ہے، نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اور حرمین میں ہم جانتے ہیں کہ وہ مسجد نبوی بھی شامل ہے، اور یہ بھی شامل ہے، مسجد حرام بھی شامل ہے. ٹھیک؟ اچھا، اسی میں اب یہ جو بات خاص طور پر یعنی یہاں جو ہے نجس کے حوالے سے یہ جو شروع میں بات آئی ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، تو ناپاک کو کہتے ہیں نجس، گندا، پلید. یعنی گویا تمام کے تمام مشرک شرک ایسی چیز ہے کہ جنہوں نے جو سراسر نجاست ہے، یعنی آپ کہہ لیجیے ذرا یہاں ناپاک ہونے سے مراد کوئی بدنی ناپاکی کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ عقائد ہیں، اعمال ہیں، اخلاق ہیں شرک کی صورت میں، اس حساب سے وہ گندے ہیں. یعنی ان کی جو نجاست ہے وہ معنوی نجاست، یہاں بدن کے ناپاک ہونے کی مراد نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی جو مشرک سے ہاتھ ملا لیا تو اب وہ پلید ہے تو اب ہاتھ جا کے دھوئیں. نہیں نہیں، ایسی صورتحال نہیں ہے. ٹھیک ہے، بلکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اہل کتاب بھی تو ظاہر ہے شرک ہی کر رہے ہیں، وہ بھی انہوں نے بھی تو قبول نہیں کیا نا، اگرچہ کہ ایک تو وہ ٹھیٹ مشرک ہے نا، لیکن یہ ہے کہ دوسری طرف جو ہے وہ اہل کتاب ہے تو عورتوں سے نکاح جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. اگرچہ کہ اب اس کی اپنی تفصیلات ہیں، آج کے دور میں کیسے ہوگا یا کیا ہوگا. اچھا،
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے کہ ایک مشرک عورت کے مشکیزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا، یہ بخاری کی روایت ہے۔ وہ خیبر میں جو ہے وہ یاد ہوگا آپ کو کہ جو رسول کو زہر والے معاملات ہوئے تھے، وہ تو گوشت کدھر سے آیا تھا؟ وہ ایک یہودی کی طرف سے ہی آیا تھا نا، ایک یہودی خاتون نے جو ہے وہ اس میں ملا کے بھیجا تھا۔ تو اس معنی میں تو نجس نہیں ہے، یعنی یہ بات۔ باقی ظاہر سی بات ہے کہ گوشت گوشت یا ایسی چیزوں میں ذبیحہ کے معاملات اپنی جگہ، ہم بہت زیادہ فقہی تفصیل میں نہیں جائیں گے، ہم موٹی بات کر رہے تو اس کو سمجھ لیں۔ باقی ظاہر ہے فقہ الاحکام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر اس میں بہت ساری چیزیں مزید بھی آ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جو مراد لی جائے گی نجس کی، وہ ہے مانوی نجس، یعنی شرک جو باطن سے انسان کے تعلق رکھتا ہے، اور وہ شرک ہے کہ جس کے حوالے سے ان کو نجس جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے۔ تو ایسے لوگ جو کہ ایمان نہیں لائے وہ نجس ہیں، اور مشرک جو ہے وہ ہرگز جو ہے وہ گویا اب یہ اعلان کروایا جا رہا ہے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، اور اس ممانعت کا گویا صاف مطلب ہے کہ غیر مسلم کا پورے حرم میں داخلہ جو ہے وہ ممنوع۔ مسند احمد کی ایک روایت، اس کو ابن کثیر نے نقل کیا ہے، اور جابر رضی اللہ تعالیٰ سے وہ مروی ہے، نقل فرمائی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اس سال کے بعد ہماری اس مسجد میں ذمی اور ان کے خادم کے سوا کوئی نہ آئے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور روایت نے کہا کہ ہماری اس مسجد میں ہمارے اس سال کے بعد، یہ عامکم ھذا، اہل کتاب اور ان کے خادموں کے سوا کوئی داخل نہ ہو۔ ظاہر اہل کتاب کا مسئلہ فرق ہے، مشرکین کا مسئلہ بالکل ہی فرق ہے۔ بہرحال اگرچہ کہ یہ ضعیف روایات ہیں، لیکن یہ بہرحال اپنی جگہ موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو آخری وصیت تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے تھے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین اور یہود و نصارہ کو جزیرہ نمایاں عرب سے نکال دینے کا حکم دیا تھا۔ یعنی وہ جو ضعف ہے پچھلی حدیث کا، تو وہ اس بات کو ثابت بھی کرتا ہے کہ اس میں یہ پرابلمز ہیں، یعنی وہ اگرچہ کہ روایت کی، ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں نا کہ محدثین نے بہرحال ضعف کے حوالے سے بھی حدیث کو نقل کیا، لیکن یہ کہ اگر صحیح حدیث کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری عمل ملتا ہے وہ مشرکین اور یہود و نصارہ کو جزیرہ نمایاں عرب سے نکال دینے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ یہی وہ وجہ ہے، اسی وصیت کے مطابق امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہود و نصارہ کو بھی جزیرہ نمایاں عرب سے نکال دیا۔ باقی یہ کہ مسجد حرام کے سوا دوسری مساجد میں جو ہے وہ غیر مسلم داخل ہو سکتا ہے، لیکن ادھر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں، یہ وہ ساری بات ہے کہ جو یہاں سمجھ میں آتی ہے۔ اب اگلی بات جو اس میں امپورٹنٹ ہے وہ ہے وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، ٹھیک ہے نہیں، اسی آیت کا یہ جو دوسرا حصہ، یعنی اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ یہی تو وہ لوگ ہیں کہ اگر یہ ارد گرد میں ایسی اکثریت میں یہ آتے ہیں، دیکھیں نا عرب میں اگتا تو کچھ نہیں تھا نا، وادی غیر ذی زرعین تھی، اور چاروں طرف سے لوگ اکٹھے ہوتے تھے حج میں۔ اب یہ خیال آ جائے کہ حاجیوں کی تعداد کم ہو جائے گی یہ کرنے سے، اور وہ جو نذرانے تھے، قربانیاں تھی، وہ جو آمدنی اس سے حاصل ہو رہی تھی، وہ جو تجارتی میلے لگا کرتے تھے، یہ سارا کچھ ہوا کرتا تھا، تو اگر یہ خیال پیدا ہو جائے تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے سیٹل کیا ہے اس بات کو، اور فرمایا کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو فقر کا، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلًا فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے اگر وہ چاہے گا، ٹھیک ہے۔ تو گویا یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ان چکروں میں مت پڑو، جو اللہ کا حکم ہے اس کو اوبے کرو اور بھروسہ اللہ کے اوپر رکھو، اور ان قریب جو ہے یہ دنیاوی، یعنی آپ سمجھیں کہ دولت اور یہ سارا کچھ ہے، یہ تو تمہیں ملے گی تو تم سنبھال بھی نہیں سکو گے، اور یہ ہوا بھی نا۔ یعنی ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی چند ہی سالوں کے اندر حالات بالکل مختلف ہو گئے ہیں مسلمانوں کے لیے۔
یعنی وہ جو ایک وقت میں آپ کہہ لیں دونوں جو بڑی ایمپائرز تھی، پرشین امپائر اور رومن امپائر، تو وہاں جو مسلمانوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتوحات حاصل ہوئی ہیں، تو وہاں تو کثیر تعداد میں گویا غنیمت کے اعتبار سے مسلمانوں کے جو ہے وہ قدموں میں آ کر اللہ تعالیٰ نے اس دولت دنیاوی کو جو ہے وہ ڈھیر کیا. یعنی اس قدر مال مسلمانوں کے لیے ہو گیا تھا کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا. اور ڈاکٹر صاحب اپنی تفسیر بیان القرآن میں کہتے ہیں کہ یہ شاید وہ صورتحال ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم اے مسلمانوں، یعنی رسول اللہ نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم اے مسلمانوں، مجھے تم پر فقر و احتیاج کا کوئی اندیشہ نہیں. یعنی یہ اندیشہ نہیں ہے کہ دنیا جو ہے وہ تمہیں یہ کوئی مسئلہ بنے گا، بلکہ مجھے تم پر اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم پر دنیا جو ہے وہ کشادہ کر دی جائے گی، جیسے کہ تم سے پہلوں والوں پر کر دی گئی تھی. گویا تمہارے قدموں میں مال و دولت کے انبار لگ جائیں گے، ٹھیک، پھر تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے جیسے کہ وہ لوگ کرتے رہے، اور پھر یہ تمہیں جو ہے وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی جیسے کہ ان لوگوں کو تباہ و برباد کی. ٹھیک ہے، تو گویا یہاں پہ اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ دنیا کا بہت شدید کھل جانا اکثر و بیشتر جو ہے وہ انسانیت کو اس بھیانک انجام سے دو چار کر دینے والی بات. کیوں؟ انسان غفلت میں پڑ جاتا. آج جو ہے وہ، آج آپ دیکھیں نا، جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑی ہے، ساری چیزیں بڑی ہیں، آسائشیں بڑی ہیں، سارا کچھ ہوا ہے، تو کیا بحثیت مجموعی ہم اللہ کے قریب ہوئے یا دور ہوئے؟ مطلب وہ مثال ہی سے سمجھ لیجئے، یعنی ہمیں اپنے بچپن میں یاد ہے کہ بھئی وہ کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، کہہ لیجئے کہ کوئی فون نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، صبح نکلے ہیں، اچھا والد صاحب بھی کوئی چھوڑنے نہیں جا رہے، کوئی مطلب ہے کہ بس سٹاپ پہ، ادھر سے خود ہی بسوں پہ لٹکتے پٹکتے کہیں جا رہے ہیں، صدر یہاں سے پنڈی سے لمبا سفر کر کے جو ہے وہاں اسکول جا رہے ہیں، اسکول کا پورا دن گزار کے دوپہر کو واپس آ رہے ہیں. تو کبھی کوئی پریشانی ہوئی تھی؟ یعنی پریشانی ان دیٹ سینس کہ ہر بندہ یہ پریشان ہو کہ مجھے پتہ چلے میرا بچہ کدھر ہے، کیا ہوا کیا ہوا. اللہ پہ توکل تھا نا، اللہ پر توکل تھا. مس ایپس ہوتے تھے، وہ تو ہو جاتے تھے، وہ تو اب بھی ہوتے ہیں. لیکن آج آپ دیکھیں ٹیکنالوجی بڑی ہے تو ہر تھوڑی دیر بعد ہمیں یہ ہوتا ہے کہ پتہ کروں یہ وہ. گویا یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ، جس کو اقبال نے کہا تھا نا، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی رضا کاری ہے. تو انسان اس میں پڑ جاتا ہے، اللہ پر سے اس کا بھروسہ جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو بہرحال جو ہے وہ سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا کہ یہ چیزیں تو جو ہے وہ تمہیں اللہ تعالیٰ برتنے کے لیے دے دے گا، اور جس کو چاہے گا اپنے فضل سے غنی کر دے گا. یہ نہیں، اس میں اس بات کی بھی وضاحت ہے، یہ جو ہے نا یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء، تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہر ایک کے لیے تو نہیں ہے، جس کے لیے چاہے گا پھر اللہ تعالیٰ ایسا جو ہے وہ کر دے گا. اور فرمایا ان اللہ علیم الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے اور جاننے والا. حکیم جاننے والا ہے اور حکیم حکمت والا. اس کی حکمت جو ہے وہ یعنی ایک شخص اس کو دولت دے کے آزمانا ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس دولت کو سسٹین کر سکے، ایمان بھی سسٹین کر سکے، تو یہ اس کے لیے بہت زبردست بات ہوگی. لیکن ایک دوسرا شخص ہے کہ جس کو دولت مل جائے اور وہ اپنا ایمان گنوا بیٹھے، یہ گڑبڑ ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یقیناً علم بھی رکھتا ہے اور حکمت بھی ہے، کس کو کیا دینا ہے، کیسے آزمانا ہے، یہ اللہ کو خوب پتا ہے. فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، قتال کرو، جنگ کرو ان لوگوں سے، لا یؤمنون باللہ جو کہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، ولا بالیوم الآخر اور نہ ہی وہ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ اور وہ
نہ حرام ٹھہراتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ اشیاء کو، یعنی جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے اس کو وہ حرام ٹھہراتے نہیں اللہ اور اس کے رسول کو۔ ولا یدینون ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، اور نہ قبول کرتے ہیں دین حق کی تابع داری کو ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی تھی، حتی یعطوا الجزیہ، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں، وہم صاغرون، جزیتا یدن، یعنی اپنے ہاتھ سے یا تو وہ جزیہ پے کریں، وہم صاغرون، اور چھوٹے یعنی تابع بن کر جو ہے وہ رہے۔ یہاں پر ایک اہم فلسفی ہے دین کی جو جس کو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ یہ وہ حکم ہے کہ جس میں مشرکین عرب اور باقی نسل انسانی کے لوگوں کے درمیان میں فرق کیا گیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا، ہم نے یہ بھی دیکھا نا، دیکھیں رسول کی ایک بعثت ہے، وہ بعثت خصوصی جو کہ عرب کی طرف ہے، اور ایک ہے بعثت عمومی جو تمام انسانیت کی طرف ہے۔ تو آیت نمبر 5 کی روح سے مشرکین عرب کو جو مہلت یا وہ جو امان دی گئی تھی، اس مدت کے گزرنے کے بعد ان کے لیے کوئی اور راستہ اور آپشن نہیں تھا مگر یہ کہ وہ ایمان میں آئیں، یا ان کو قتل کر دیا جائے، یا وہ جزیرہ نمایاں عرب چھوڑ کر چلے جائے۔ گویا ان کا معاملہ تو خصوصی تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں آئے اور آخری درجے میں ان پر اتمام حجت کیا فی نفسی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس اعتبار سے رسول کے انکار کرنے کے اعتبار سے عذاب استحصال کی گویا وہ حقدار ہو چکے تھے۔ مگر ہم جانتے ہیں کہ یہود و نصارہ اور باقی نوع انسانی، یعنی جن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بحیثیت خصوصی نہیں بلکہ بحیثیت عمومی رسول کر بنا کر بھیجے گئے تھے، تو ان کے لیے قانون ذرا مختلف ہے، یعنی وہ عذاب استحصال کے اعتبار سے جو ہے وہ جو ہمیں نظر آیا اس جگہ، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی آپ ان کا انکار کر کے ان لوگوں کے لیے وہ جو ہے وہ، یعنی تمام دنیا کے انسانوں کے لیے وہ چیلنج نہیں ہے کہ وہ تم ایمان لاؤ ورنہ قتل کر دیے جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اب تو خاص طور پر اب ہم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول مانوی طور پر آج ہمارے درمیان تو موجود، مانوی سے مراد ہے کہ ان کی تعلیمات ہیں، احادیث ہیں، آپ کی جو ہے وہ یعنی آپ کی سنت ہے، سیرت ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں، لیکن یہ کہ فی نفس ہی تو ظاہرہ موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے آج کسی پر اس طرح کا عذاب استحصال وہ تو ممکن نہیں ہے، چنانچہ باقی تمام نوع انسانی کے افراد کا معاملہ یہ ہے کہ ان سے قتال کیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ اسلام کی بالادستی کو بطور نظام یعنی اسلام کو قبول کر لیں۔ کسی کو انفرادی طور پر اس کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا، لا اکراہ فی الدین، یعنی ایک اسلامک اسٹیٹ کے اندر اگر کوئی یہودی ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی اور ہے، تو رہ سکتا ہے اپنی اس مذہبی حالت میں، لیکن اب کرنا کیا ہوگا، اس کو جو ہے وہ جواب دیا جا رہا ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو ہم یہ دیکھ رہے تھے یعنی ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، آیت نمبر 29 ہم جو ہے وہ سمجھ رہے تھے، اور اس میں جزیے کے حوالے سے خاص طور پر بات آ رہی تھی۔ یعنی آج تو جو طریقہ کار ہوگا وہ یہ ہے کہ باقاعدہ جو ہے وہ اس کے لیے ایک صورت میں جو ہے وہ یعنی جب ایک اسلامک اسٹیٹ ہوگی تو وہاں پر جو ہے وہ کسی کو انفرادی طور پر قبول اسلام کے لیے تو مجبور نہیں کیا جائے گا لا اکراہ فی الدین کے تحت، وہ شہری ہو سکتا ہے اسلامی ریاست کا، لیکن اب اس کی صورتحال کیا ہے، وہ دین حق کی تابع داری، جو ہے تابع داری سے مراد کیا ہے، سوشو پولیٹیکو اکنامک سسٹم اسلام کا ہوگا، اس کی پیروی کرنی پڑے گی۔ ہاں ذاتی انفرادی سطح پر جو اس کا عقیدہ ہے، جو اس کی عبادات ہیں، اور جو اس کی جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ رسومات ہیں، وہ جو بھی اس کی ہیں اس پر کاربند رہنا چاہے تو رہے، لیکن اس صورت میں اس کو مسلمانوں کو جزیہ دینا ہو۔ یہی وہ وجہ ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے تاریخ میں
کہ وہ جو خلافت راشدہ کا دور ہے، تو اسی قتال کے سبب سے جب یعنی کیا جاتا تھا اور مسلمانوں نے کانکر کیے بہت سے علاقے، تو وہاں جو ہے وہ یہ تین صورتیں جو ہے وہ پیش کیا کرتے تھے، تین شرطیں جو ہے وہ رکھا کرتے تھے۔ نمبر ایک، ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اگر تم اسلام قبول کر لو تو یو آر دا ایکول سٹیزن ان آر اسٹیٹ، ٹھیک ہے؟ غلبہ تو اسلام کا ہوگا اور ہم تمہیں ایکولنسی دیں گے ان دیٹ کیس کہ تم اسلام قبول کر لیتے ہو۔ ہم یہ نہیں کہیں گے تم نے جو ہے وہ پیچھے تو کافر رہے تھے تو آج تم اسلام قبول، یہ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے؟ برابر کی شہری ہوگا، شہری حقوق تمہیں جو ہے وہ مکمل حاصل ہوں گے۔ نمبر دو، اگر اس کو قبول نہیں کرتے تو پھر اسلام کی بطور نظام بالادستی کو قبول کرو، یعنی اسلامی ریاست کے فرما بردار شہری بن کر رہو، اور اس کی فرما برداری میں یہ بھی ہے کہ جزیہ جو ہے وہ پے کرو، یہ وہ ٹیکس ہے جو کہ پے کرو۔ اصل میں یہ جزیہ جو ہے وہ اصل میں ان کی پروٹیکشن، یہ پروٹیکشن منی ہے، سمجھے آپ؟ اس صورت میں تمہیں گویا آزادی ہوگی کہ تم یہودی رہو، عیسائی رہو، مجوسی رہو، ہندو رہو، جو چاہے رہو۔ لیکن اگر تم اس نظام کو بھی قبول نہیں کر رہے اور اسلام بھی نہیں لا رہے تو اب کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اب یہاں جو تم رہ رہے ہو تو گویا تم تو بالکل مخالف جو ہے وہ اس کے ہو۔ یہ بیٹری ختم ہونے لگی ہے میرے لیپ ٹاپ کی اور یہ کسی بھی وقت بند ہو سکتا ہے، بہرحال میں جلدی سے مکمل کرتا ہوں۔ تو تیسری صورت یہ ہے کہ پھر فیصلہ جنگ سے ہوگا، یعنی اگر تم جو ہے وہ اسلام نہیں لاتے، اگر تم تابعداری جو ہے قبول نہیں کرتے